لہب، سورۃ اللہب، صفحہ نمبر 795، صفحہ نمبر 795۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ دیکھیے جی۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی جورو بھی، بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں موج کی رسی ہوگی۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے یہ سورۃ اللہب، سورہ لہب، سورہ تبت یدا جسے ہم کہتے ہیں، اس کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں کل 5 آیات ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پوری سورت قرآن مجید کی جو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، پہلی سورہ مکمل پوری وہ سورہ فاتحہ ہے، اور آخری سورہ جو پوری نازل ہوئی اور ان کے کچھ دنوں بعد وہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، وہ سورۃ النصر تھی۔ یہ سورہ، اس کا مضمون اور سورہ الکوثر کی آخری آیت، 3 آیات ہیں، جو آخری آیہ ہے ان شانئک ھو الابتر، ان دونوں کا مضمون ملتا جلتا ہے، اور وہ اس طرح ہے۔ اب اس سورت کا پس منظر اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت کا تاج سجایا، تو آپ نے اللہ کے حکم سے تبلیغ شروع کر دی۔ آرام سے تبلیغ کر رہے تھے،
جہاں موقع ملتا، جہاں رش دیکھتے، جہاں لوگ دیکھتے، انہیں سمجھاتے۔ یہ 3 سال ہو گئے، پھر یہ ظالمین نے شعب ابی طالب میں آپ کو محصور ہونا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کھل کے ڈنکے کی چوٹ اعلانیہ بیان کریں اور مشرکین سے مت گھبرائیں۔ تو گویا دین کی تبلیغ کا سلسلہ بڑھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خداوندی کے مطابق جب پہاڑ پر چڑھ گئے، اور جب نبی، خاص کر نبی جب پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو انہیں دونوں طرف نظر آتا ہے، تو انہوں نے آواز دی اور بتایا کہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ راستہ جنت کی طرف نہیں جا رہا، جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے پیغمبر ہرچ گوید دیدہ گوید۔ پہلی مرتبہ جو دعوت دی اعلانیہ، وہ پہاڑ پر چڑھ کر دی۔ جب پہاڑ پر چڑھنے سے دونوں چیزیں، یعنی آگے پیچھے ہر چیز چاروں طرف سے ان کو نظر آتی ہے، تو یہاں یہ بتایا گیا کہ پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کرے کہ جتنے اونچا پہاڑ ہے اور اس پر آپ کو چڑھا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا مقام اور رتبہ شان اتنا اونچا ہے، جس طرح پہاڑ اونچا ہے، جس طرح اونچے پہاڑ پر ہر آدمی نہیں چڑھ سکتا، اسی طرح ہر آدمی نبوت کے لیے جس کو اللہ نہ چاہے وہ نبی نہیں بن سکتا۔ تو یہ ان کا مقام اتنا رتبہ اعلیٰ ہے کہ جو نیچے کھڑے ہوئے ہیں وہ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے۔ تو نبوت کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، یہ شرک کی راہ کی طرف جو آپ چل پڑے ہیں، یہ سیدھا آپ کو شرک جہنم میں لے جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ شرک کرنے والے سے اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا سارے گناہ معاف کر دوں گا مگر شرک معاف نہیں کروں۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ لیکن اس پر بھی آپ غور کریں کہ اللہ فرماتے ہیں سب گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ واضح ہے کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے سے انسان گناہگار ہو جاتا ہے۔ انسان جب اللہ سے مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کسی بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کوئی کرے اور وہ معافی مانگ لے تو معافی مل جاتی ہے، لیکن اگر کوئی غلام ہو کر بادشاہ کی حکومت کی غداری کرے تو اس کی معافی نہیں ہوتی۔ تو مشرک اللہ کی حاکمیت کا
قدرت کا، عبادت کا غدار ہے، اور غدار کی معافی نہیں ہوا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سمجھایا، تو اس میں ابو لہب بھی آیا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، جو عبد المطلب کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عبداللہ تھا اور ایک کا نام ابو لہب تھا۔ اچھا، اصل میں تو پورا نام اس کا عبد العزیٰ تھا، قرآن نے اس کا وہ پورا نام نہیں دیا، یہ کنیت تھی، سرخ چہرے والا، یعنی اس کے چہرے سے شعلہ نکلتا تھا، اتنا وہ خوبصورت تھا، اس کا چہرہ بھڑکتا تھا۔ اللہ نے کنیت جو ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں۔